سانحہ گل پلازا میزنائن فلور سے مزید 30 لاشیں برآمد، جاں بحق افراد کی تعداد 61 ہو گئی۔ ڈی جی آئی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق تمام 30 لاشیں کراکری کی ایک دکان سے ملی ہیں۔ ملبہ ہٹانے کا کام روک دیا گیا، پہلے لاشوں کی برآمدگی جاری۔ آگ کے وقت لوگوں نے جان بچانے کے لیے دکان میں خود کو بند کر لیا تھا۔ 87 افراد لاپتہ تھے، آخری موبائل لوکیشن بھی اسی دکان کی آئی۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، حکام کا لاشوں کے سیمپلز کا کیمیکل ایگزامینیشن کرانے کا فیصلہ۔ آگ تیزی سے پھیلنے کی وجوہات جاننے کے لیے کیمیکل ایگزامینیشن ہوگی۔ عمارت اور ملبے سے بھی کیمیکل سیمپلز جمع کیے جائیں گے۔ مارکیٹ سے متعلقہ افراد کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان جوتا سازی کی صنعت میں ایک جوائنٹ وینچر معاہدے کی منظوری۔ سروس گلوبل فٹ ویئر اور چائنا گولڈن سٹار فٹ ویئر کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ نان لیدر فٹ ویئر کی تیاری کے لیے 1 ارب روپے کی سرمایہ کاری 5 سال میں مرحلہ وار کی جائے گی۔ پاک چائنا جوائنٹ وینچر معاہدے میں پاکستانی کمپنی کا حصہ 51% ہے، جبکہ چینی کمپنی کا حصہ 49% ہے۔ پاکستان اور ترکی نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم کو بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے دعوت دی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بورڈ آف پیس کے ذریعے مستقل جنگ بندی کے نفاذ کی امید ہے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان بورڈ آف پیس اجلاس میں ترکی کی نمائندگی کریں گے۔ حقان فیدان نے کہا کہ عالمی امن کے لیے ترکی کا فعال سفارتی کردار ادا کرے گا۔ برآمدات پر مبنی ترقی پاکستان کی معاشی حکمت عملی کا محور ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ قرضہ برائے جی ڈی پی تناسب 70% تک کم ہو گیا، مہنگائی سنگل ڈیجٹ، پالیسی ریٹ 10.5% تک آ گیا۔ پاکستان جلد پہلا پونڈا گرینڈ بانڈ جاری کرے گا۔ وزیر خزانہ نے ایک پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 3.6 ارب ڈالر کی کانکنی فائنینسنگ 2028 کے بعد بڑی برآمدات متوقع ہیں۔ آئی ٹی اور ڈیجیٹل سروسز میں پاکستان کے لیے نمایاں مواقع موجود ہیں۔ رینجر سندھ کی کارروائی، کاشف ڈاڈا اور ریاست جدگال گینگ کے 9 ملزمان گرفتار۔ پرانا گولی مار، پاک کالونی اور ناظم آباد میں خفیہ اطلاع پر چھاپے، 4 پسٹل، منشیات، شراب، گٹکا، ماوا اور 18 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان سے 41,37,000 روپے نقدی بھی برآمد کر لیے گئے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار افراد ڈکیتی، سنیچنگ اور منشیات فروشی میں ملوث تھے۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان زرعی شعبے میں 4.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے، 79 چینی کمپنیوں کے ساتھ زرعی اور اقتصادی تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاک چین زرعی معاہدے فوڈ پروسیسنگ، ایگری ٹیک اور لائیو اسٹاک پر مشتمل ہوں گے۔ پاکستان اور انڈونیشیا میں چاول کی تجارت بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ SIFC کے اقدامات سے زرعی شعبے میں عالمی شراکت داریوں کا نیا دور۔ ماہرین کے مطابق زرعی برآمدات میں نیا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، سرمایہ کاری دوگنا ہونے کی توقع۔ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں داخل، ٹی بل منافع میں 10% سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ ایک ماہ کے ٹی بل پر شرح منافع 9.89% ہے۔ مالیاتی کمپنی ٹاپ لائن کے مطابق 3 ماہ کے ٹی بل پر منافع 9.89%، 6 ماہ پر 9.94% ہے۔ 22% تک جانے والا پالیسی ریٹ 2 سال میں نمایاں کمی کا شکار ہے۔ شرح سود میں کمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی علامت ہے۔ صنعتی ترقی، نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع بڑھنے کی توقع ہے۔ طالبان رجیم میں غذائی بحران شدت اختیار کر گیا، لاکھوں افغان فاقہ کشی پر مجبور۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق افغانستان میں 1.70 کروڑ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ افغان جریدے ہشت صبح نے لکھا کہ رواں سال مزید 20 لاکھ بچوں کو غذائی قلت کا خطرہ ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی سے غربت اور قحط میں مزید اضافہ ہوگا۔ طالبان پالیسیوں کے باعث عالمی امداد معطل، 30 لاکھ مزید افراد متاثر ہوں گے۔ مظاہرین کے مطابق انتہا پسندانہ حکمرانوں نے افغانستان کو انسانی المیہ میں دھکیل دیا۔
रियासत ओडिशा में बजरंग दिल के कारकुनान के ईसाई पादरी पर बेमाना तशद्दुद, पादरी को ज़बरदस्ती गाय की ग़िलाज़त खिलाई गई, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। भारतीय जरीदे दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस दुआया इज्तिमा के दौरान घर पर धावा, लाठियों से तशद्दुद किया, पादरी को जूतों का हार पहनाकर गांव में घुमाया गया। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस ने मदद फराहम ना की। अक़लियतों पर तशद्दुद से भारत में समाजी इंतशार बढ़ने का खदशा है। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप कतर पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी, पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल फर्रुख नदीम ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। नए फॉर्मेट के तहत आलमी रिकॉर्ड भी कायम, क्वालिफाइंग राउंड में 125 में से 119 हिट्स, फाइनल में 27 हिट्स। एशियन चैंपियनशिप में 17 ममालिक के शूटर्स की शिरकत, दोहा में तलाई तमगा कौमी शूटिंग कम्युनिटी और कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2026 जारी। चैंपियनशिप का 4 जनवरी से 28 फरवरी तक 4 मरहलों में इनेकाद होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 81 अजला की 718 टीमें शरीक होंगी। सूबाई मरहले में चारों सूबों समेत 27 बेहतरीन क्लब हिस्सा लेंगे। नेशनल लेवल मुकाबले जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में होंगे। इवेंट का मकसद हॉकी का फरोग, नौजवानों टैलेंट और कौमी यकजहती को मजबूत करना है।